رب ذوالجلال جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر شہداء کی حیات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، فرمایا وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر خالق کائنات فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو، فرمایا وہ زندہ ہیں، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، اور پھر رب ذوالجلال اپنی جناب سے ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آگے چل کے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو ان پہ اپنا فضل فرمایا ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہید اس دنیا کے اوپر سے جانے کے بعد، شہادت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس پہ فضل فرمایا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو ہماری راہ میں قتل کر دیا جائے، ہماری راہ میں مار دیا جائے، اسے مردہ تصور بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی جناب میں زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے جو ان پہ اپنا فضل فرمایا ہے اس پہ خوش ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان دو آیات میں سے شہداء کی بے مثل حیات کو رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ شہید جب مر گیا ہے، اس کا جسم، اس کی گردن اس کے جسم سے وجود سے جدا ہو چکی ہے، کٹ چکا ہے، زخموں سے چور ہو چکا ہے، اس کے اندر سے جناب خون بھی ختم ہو چکا ہے، سانس نکل چکی ہے، پھر وہ زندہ کیسے ہے؟ عقل نہیں مانتی کہ دیکھو ایک بندے کا سر تن سے جدا ہو گیا، شہادت کے منصب پہ فائز ہو گیا ہے، تو وہ زندہ کیسے ہے؟ تو یاد رکھیں شریعت یہ عقل کی محتاج نہیں، شریعت نقل کی محتاج ہے۔ اور یہاں نقل سے مراد یہ نہیں کہ فلاں نے فلاں کی نقل اتاری، فلاں نے فلاں کے پیپروں میں نقل ماری، بلکہ یہاں اس نقل سے مراد قرآن و سنت ہے۔ فرمایا عقل پہ نہ تول کہ شہید زندہ کیسے ہے، رب کے قرآن کی بولی بول، رب کا قرآن فرماتا ہے شہید کو ہم نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مار دیا جائے اسے مردہ تصور بھی نہ کر، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اللہ اسے رزق بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا کردہ فضلوں پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب اگرچہ ان آیات میں رب ذوالجلال شہداء کی زندگی کو بیان فرما رہا ہے، لیکن شہید کون ہے؟ وہ نبی نہیں ہے، شہید نبی کا امتی ہے، نبی کا غلام ہے، ایک ادنا سے سپاہی ہے۔ میں نے کہا اگر ایک ادنا سے سپاہی، ایک غلام اگر شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے، اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، تو جو نبیوں کا امام ہے، رب کا حبیب ہے، بتا رب نے اس کو کیسی بے مثل حیات عطا فرمائی ہوگی۔ تو اس بنیاد پر جب شہید زندہ ہے، جب شہید زندہ ہے، ایک ادنا سا غلام زندہ ہے، تو پھر نبیوں کا امام بھی اپنے قبر منور کے اندر زندہ ہے۔ اور مزید آگے چلیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث، سرکار نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری، فرمایا میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز قبر کے اندر جو ہو رہی ہے وہ مردہ پڑھ رہا ہے یا زندہ پڑھ رہا ہے؟ سرکار نے بتا دیا معراج کی رات کہ موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا، میں نے دیکھا جناب موسیٰ اللہ کے پیغمبر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سرکار کا فرمان اور حضرت موسیٰ کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی قبر کے اندر جب جاتا ہے تو مر کے معاذ اللہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ان کو پھر سے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور مزید آگے چلیں، سرکار علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔
ایک اور مقام پہ فرما ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرما اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔